جب عید الفطر کی رات ہوتی ہے تو اس کا نام آسمانوں پر لیلۃ الجائزہ انعام کی رات سے لیا جاتا ہے، اور جب عید کی صبح ہوتی ہے حق تعالی شانہ فرشتوں کو تمام شہروں میں بھیجتے ہیں۔ وہ زمین پر اتر کر تمام گلیوں راستوں کے سروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ایسی آواز سے جن کو جنات اور انسان کے سوا ہر مخلوق سنتی ہے، پکارتے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اس کریم رب کی درگاہ کی طرف چلو جو بہت زیادہ عطا فرمانے والا ہے اور بڑے سے بڑے قصور کو معاف کرنے والا ہے۔ پھر جب لوگ عیدگاہ کی طرف نکلتے ہیں، حق تعالی شانہ فرشتوں سے دریافت فرماتے ہیں کیا بدلہ ہے اس مزدور کا جو اپنا کام پورا کر چکا؟ وہ عرض کرتے ہیں ہمارے معبود، ہمارے مالک، اس کا بدلہ یہی ہے کہ اس کی مزدوری پوری دے دی جائے۔ تو حق تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں اے فرشتو، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں، میں نے ان کو رمضان کے روزوں اور تراویح کے بدلے میں اپنی رضا اور مغفرت عطا کر دی۔ اور بندوں سے خطاب ہو کر ارشاد ہوتا ہے اے میرے بندو، مجھ سے مانگو، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، آج کے دن اپنے اس اجتماع میں مجھ سے جو مانگو گے، اپنی آخرت کے بارے میں تو عطا کروں گا، اور دنیا کے بارے میں جو سوال کرو گے اس میں تمہاری مصلحت پر نظر کروں گا۔ میری عزت کی قسم، جب تک تم میرا خیال رکھو گے میں تمہارے گناہوں پر ستاری کرتا رہوں گا اور ان کو چھپاتا رہوں گا۔ میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میں تمہیں مجرموں اور کافروں کے سامنے رسوا اور فضیحت نہ کروں گا۔ بس اب بخشائے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، تم نے مجھے راضی کر دیا، میں تم سے راضی ہو گیا۔ پس فرشتے اس اجر و ثواب کو دیکھ کر جو اس امت کو عید کے دن ملتا ہے خوشیاں مناتے ہیں اور کھل جاتے ہیں۔ پانچواں امر ضروری یہ ہے کہ حدیث بالا میں عید کی رات کو انعام کی رات سے پکارا گیا۔ اس رات میں حق تعالی شانہ کی طرف سے اپنے بندوں کو انعام دیا جاتا ہے، عید والی رات۔ اس لیے بندوں کو بھی اس رات کی بے حد قدر کرنی چاہیے۔ بہت سے لوگ، عوام کا تو پوچھنا ہی کیا، خواص بھی رمضان کے تھکے ماندے اس رات میں میٹھی نیند سوتے ہیں۔ حالانکہ یہ رات بھی خصوصیت سے عبادت میں مشغول رہنے کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو شخص ثواب کی نیت کر کے دونوں عیدوں میں جاگے، ثواب کی نیت کر کے دونوں عیدوں میں، عید والی راتوں میں جاگے اور عبادت میں مشغول رہے، اس کا دل اس دن نہ مرے گا جس دن سب کے دل مر جائیں گے۔ یعنی فتنہ فساد کے وقت جب لوگوں کے دلوں پر مردنی چھاتی ہے، اس کا دل زندہ رہے گا۔ ممکن ہے سور پھونکے جانے کا دن مراد ہو کہ اس کی روح بے ہوش نہ ہوگی۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے جو شخص 5 راتوں میں عبادت کے لیے جاگے اس کے واسطے جنت واجب ہو جائے گی۔ 8 ذوالحج، 9 ذوالحج، 10 ذوالحج، عید کی رات، عید الفطر کی رات، شب برات، 15 شعبان کی رات۔ فقہا نے بھی عید کی رات میں جاگنا مستحب لکھا ہے۔ امام شافعی صاحب سے نقل کیا 5 راتیں دعا کی قبولیت کی ہیں، جمعہ کی رات، عیدین کی راتیں اور 27 رجب، 15 شعبان کی رات۔ رمضان کی آخری رات آنے والی ہے۔ رمضان دے اندر آدمی جڑی عبادت کریندا رہے، روزے، تراویح، نوافل، تلاوت، اللہ تعالیٰ اندہ بدلہ تے صلہ عطا فرمائے۔
یہ رات خصوصیت نال عبادت مشغول راون دی ہے، لیکن ایک گال ہے کہ ہی رات شیطان ہی چھوٹ دے آوے گا۔ روزاں دے جہاڑے وہ قید چ رہ گئے، روزے مکتے گئے وہ چھٹ گیا۔ اللہ حفاظت فرماوے۔ بعض آدمی تاں رات تے آدھے ہی ساریاں رمضان یا برکتہ گلو ہاتھ دھو پائے۔ ایسے ہی موقع دو تو بازار ونجو تو کوئی حال کہنی نہ ونجو بازار اگر مجبوری کہنی بازار عورتوں نال بھرا ہو، نگاہاں بچاون نال بھی آدمی اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا، جسم کو بچاون نال بھی اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا۔ اور رات کو رات لوگ کچھ شغل کرے دین، ڈرامے دے دین، یا اگے تو ہوتا ہے ایک اد سینما لوگ اتنے وہن عید علی رات تے پروگرام ہے، کوئی ڈرامہ ہے اتنے کر کیا بیا مصیبت سڑے دین فلاں پروگرام ہے۔ ہوں تو اللہ رحم فرماوے ہر بندے دے جیب فلم آئی وے، اج عید دے خاص پروگرام ہے، اور انہاں پروگراماں کو دیکھن نال جے ویلے انعام ملنا ہے اللہ دی طرفوں، رحمت آونی ہے، ہوں ویلے رحمت دے دروازے بند تھی گئے، لعنت دے دروازے کھل، خدا دی ناراضگی دے دروازے کھل گئے۔ ایک میں عرض کرا یہ پکی گال ہے، نیکیاں کرن نال بھی آدمی اللہ دے قریب ویدے، لیکن جتنا گناہ کو بچن نال اور گناہ کو چھوڑن نال اللہ دے قریب ویندے، اتنا کوئی عمل بھی بندے کو اللہ دے قریب نہیں گھر ویندے۔ ایک بادشاہ اپنی بیوی دے نال ہے رات کو، خیر اشارے نال بھی کافی ہے، او بیوی نال ملنا چاہتا ہے تے بیوی انکار کرنے تے تلی ہوئی ہے۔ آخر زیادہ ان کو مجبور کیتا تو ان غصے دے وچ عورت نے آکھ دیتا چل جہنمی چہرے۔ ان کو غصہ لگ گیا بادشاہ کو، آکھا اگر واقعی میں جہنمی آنا میری طرف اترا ہے طلاق کر دو۔ طلاق تو بعد دوہیں پریشان تھی گئے، گھر اجڑ گیا، بربادی تھی گئی، پریشان تھی گئے، اور وہ اپنی چار پانچ رات بے چینی گزری۔ سویرے علماء کرام نال رابطہ کیتا، انہوں نے کہا کون فیصلہ کرے کہ تو جنتی ہے یا جہنمی ہے، یہ تو اللہ جان دین، کوئی پتہ نہیں تیرے جنتی جہنمی دا فتویٰ دا تاں ملے جو پتہ چلے بھی تو اگر جہنمی کہنے تو وال طلاق نہیں تھی، جہنمی ہے تو طلاق تھی گئی، لیکن یہ فیصلہ دنیا کون کر سکتا۔ ایک نوجوان کھڑا تھیا، وہ لگا اگر بادشاہ تھوڑا جا ٹائم میں کو علیحدہ دے دے میں یہ گفتگو کر دے ول میں دسا سکنا یہ جنتی ہے یا دوزگی ہے، ان دی طلاق تھی ہے یا نہیں تھی۔ بڑے بڑے علماء بیٹھے انہوں نے آکھا بچہ تو کتوں دسنا قرآن چو پوسی، وہ کہ میں قرآن چو دسس۔ خیر ان کو علیحدہ گھن گیا بادشاہ کو، آخر لگا کہ کوئی سوچو زندگی دے وچ کوئی گناہ تساں اللہ دے ڈر دی وجہ نال بھی چھوڑے بھی، یا کوئی ڈر کہ نہیں، صرف اللہ دے ڈر دی وجہ نال تساں کوئی گناہ چھوڑ دیتا ہوئے۔ بادشاہ سوچتا رہی، آخر لگا ہاں ایک موقع میرے کو یاد ہے، میرا محل جڑا ہے ان کو کچھ بچیاں نوجوان لڑکیاں زیب و زینت واسطے خوبصورت بڑھاؤ واسطے سجاوٹ واسطے آنیاں، انہوں کا روزانہ دا معمول ہے۔ ایک دفعہ میں آیا تو لڑکیاں کم کر دے وینیاں پیا، ایک لڑکی اندر ہے بڑی خوبصورت ہے، جوان ہے، ان کا کچھ کم باقی ہے وہ کرے دی بیٹھی ہے۔ میں جب ویلے اندر گیا ہوں لڑکی کو ڈٹھے میں اندر فریفتہ تھی گیا، دیوانہ تھی گیا، میں پیچھے والدے دروازے کو بند کیتا ہے، میری نیت خراب تھی گئی، دروازے کو بند کیتے تو وہ لڑکی بھی سمجھ گئی ہے جو بادشاہ دی نیت خراب تھی گئی ہے۔ جب ویلے میں اندر قریب گیا ہوں آگے تو اللہ کو ڈر، میں یہ سمجھ لڑکی نہیں، اللہ دے ڈر دا نا جب ویلے ہوں گدے ہے نا، آخر میرے اتنے حال آ گئے، یہ بچی نہیں ویلے اللہ دا نا گدے کہ اللہ کو ڈر، تو میں ان ویلے گناہ کرنا چاہاں تو کر سکتا، میرے کو پوچھنے والا کوئی کہہ رہے، لیکن میں اللہ دے ڈر دی وجہ نال وہ گناہ چھوڑ دیتا۔ انہیں کہا ہوں مجمع چاہ وجہ، اور مجمع گن گیا، آخر لگا بھئی یہ جنتی بندہ ہے پیا، اور انہوں نکاح ہے پیا، انہوں نے کہا قرآن چو دس، انہوں نے کہا قرآن چو دسے نا، قرآن پاک ہے کہ جیڑا آدمی
اللہ دے جنا مفہوم ہے اللہ دے سامنے پیش تھیوڑ تو ڈر گیا اور نفسانی خواہش تو رک گیا، اوندا ٹھکانہ جنت ہے۔ تو قرآن اے جنتی آدمی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے زمانے دے وچ ایک نوجوان ہا، خوبصورت ہا، اللہ نے جوانی بھی دیتی ہے، خوبصورتی بھی، جڑی گلی چو گزر دے ویندا ہا نماز پڑھن واسطے، اون دے وچ ایک نوجوان لڑکی ہے، وہ اون تے دیوانی تھی گئی، فریفتہ تھی گئی۔ ہر زمانے شیطان ہے اور ہر ویلے اے انسانوں کو گمراہ کرنے چ لگا ہوئے۔ انہیں این نوجوان کو پھساون واسطے کہ میں اندر اپنے سڑواواں اِدھ نال اپنا تعلق جوڑاں، ایک ہیلا کیتا، ایک چھوٹی جی گنڈڑی بڑھا دے گلیے چ رکھ دیتا، ایک بڈھڑ کو پیسے دے دے آمادہ کیتا کہ اے نوجوان جے ویلے گزرے تو ان کو آکھے یہ گنڈڑی تے چوا دے اندر رکھوا چا، اے نیکی دے لالچ وچ ثواب دی نیت نال تے کو چوا دے اندر آسی وال میں کو سنبھال گئے سی۔ وہ بڑھڑی وہ گھن دے بہ گئی، وہ جوان گزرا، انہیں کہا یہ گنڈی چوا دے میرے کو گھر رکھوا چا، میرے کو نہیں چبدی، نوجوانی لالچ انہیں ان کو چاہتا تے اندر گھن گیا، بڑھڑی باہر بھاج گئی، اندروں لڑکی نے دروازہ بند کر دیا۔ نوجوان سمجھ گیا بھی ان کی نیت کوئی خراب ہے، مسئلہ گنڈڑی اندر رکھواونا نہیں، مسئلہ کوئی بیا گڑبڑ ہے۔ وہ لڑکے دی چیخ نکلی، ہے کیا تھی گیا میرے نال، وہ ڈھے پیا بے ہوش تھی۔ وہ لڑکی نے کہا تو مروئے، انہیں والوں کو چوا دے، انہوں نے دروازے تک پہنچوا دیتا، باہر رکھوا دیتا، گھر والے نکلے بے ہوش ہے، والوں کو اندر چاہ گئے، وال ہوش آیا، ان کے والد نے پوچھا پتر کیا تھی گئے، بالکل تو ٹھیک ٹھاک ہے، نماز پڑھن واسطے گئے، وال انہیں آکھا نہ ڈسا، وہ آکھا گناہ میرے سامنے آ گیا ہے، اگر میں گناہ کر کھڑو ہاں تو قیامت لمحانہ رب دے سامنے کیویں پیش تھی ماں، اللہ دے سامنے کیڑے منہ نال ونجا ہا، تو ول چیخ جو نکلی روح پرواز کر، اوندا غسل تھیا، کفن تھیا، دفن تھی گیا۔ اندے والد نے وائندے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عرض کیتا کہ میرے پتر نال یہ واقعہ پیش ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہوں دے والد کو آکھا بھائی اتنا نیک بال ہا تیرا جڑا خدا دے خوف کو جان دے گئے، گناہ دے نیڑے نہیں گیا، تو کو ان دے جنازہ تو سا کو سڈے نہ ہا، میں کو ہن انہوں دی قبر دے گھن جو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں دی قبر اتے گئے اور قرآن پاک کی ایک آیت پڑھو نے جن کا مفہوم یہ ہے کہ جیڑا بندہ اپنے رب کو ڈر گیا اور نفسانی خواہش کو نفسانی خواہشات تو رک گیا، اللہ ان کو دو جنتا عطا فرمائے سے۔ جی حضرت عمر نے یہ آیت مبارک قبر دوتے پڑھی، ادھن قبر دے وچوں آواز آئی کہ عمر اللہ نے میں کو دو جنتا عطا فرما دیتی۔ گناہ کو بچنا رمضان دے اندر شیطان قید چاہیے، آسانی ہے نیکی کرن اتے بھی گناہ کو بچن ہون ذرا زور لاؤنا پوسے، این رمضان دے سرمائے کو بھی محفوظ رکھنا ہے، اپنی نیکی والی طبیعت بڑھانی ہے۔ مولانا لاہوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کوئی آج بھی گیا کہ میں کو کوئی وظیفہ دسو میں اللہ دے قریب تھی وجہ، اللہ دے نال میرا تعلق تھی وجہ۔ حضرت نے فرمایا کوئی نواں وظیفہ تو کو نسے دسے دے جڑے کریں دے پے وے نا، وظیفے دا نانا آکھا کہ جڑے عمل کرے دے ودے وے انہاں کو رکے نہیں، انہاں حضرت میں اضافے دا تھا تو سا روکن دا دے وے۔ حضرت نے فرمایا کہ جڑے گناہ کرے دے ودے وے گناہ کو چھوڑ دو، خدا دے قریب تھی ویسے، اللہ دے قریب تھیون دا اور اللہ کو ڈر ونجن دا، میں اللہ اندہ گناہ نہ کرے سا، اللہ میں کو معاف کر دے۔ ایک دن عجیب جے واقعات خدا دے ڈر دے، خدا دے خوف دے، خدا دی وجہ نال ایک آدمی بنی اسرائیل اچ گزرے، وہ بہوں گناہ گار ہا، دولت بہوں آئی، حسین اور طاقتور بہوں ہا، وہ سارا اپنا سرمایہ گناہ دوتے خرچ کرندا، ہر روز نوی لڑکی اپنے بسترے دے گھیرنا دا،
اوندا سارا وقت بھی گناہ دے وچ گزرتا پیا. میں تو توبہ اللہ کو کتنی پسند ہے، گناہ کو چھوڑنا اللہ کو کتنا پسند ہے. فرمایا کہ ایک آخری جڑی لڑکی وہ گھن دے آیا، اج دے حساب نال اوندا 6 لاکھ روپیہ بندا ہے ایک رات. اون لڑکی کو اپنے کمرے چ بلایا، رات تا اندے کول آیا. وہ بچی آکھن لگی کہ اللہ کو ڈر، میں پیشہ ور لڑکی نہیں، میں کو مجبوری 4 پائی تک گھن لائی، یہ پلنگ تک میں کو مجبوری گھن لائی. اور مولانا طارق جمیل صاحب مدذل فرماؤں لگے یہ جڑے مالدار لوگ ہیں نا، یہ زکوٰۃ نہیں دیں دے، عشر نہیں کٹیں دے، انہاں دی وجہ نال پتہ نہیں لوگ کنہ کنہ گناہاں تک پہنچ ہوئے ہیں. اگر یہ اپنا زکوٰۃ ادا کریں، عشر ادا کریں، ہاں گناہ تو گناہ ہوندے لیکن کتنی انسانیت گناہ تو بچ ہوئے. تو لڑکی آکھنے لگی میں کوئی مجبوری بک میں کوئی تھے کہنا یہ میں پیشہ ور لڑکی نہیں، میں تو خدا کو ڈر. کفل اوندا نا ہا، بنی اسرائیل دا آدمی ہا، ایک لفظ اللہ دا سن دے اور ڈر گیا. آکھنے لگا میں کو تو زندگی گزر گئی گناہ دی، میں اتنا نہ ڈروں، ایک رات تے گناہ ہوتے بچی اتنے ڈر دیے. تو فوراً توبہ طیب تھیا اور بچی کو آکھنے لگا تو میری دھی ہے پئی اور جڑے میں پیسے دے چکا میرے طرف ہدیہ ہے، تو چلی ون جا. وہ چلی گئی. وہ اللہ دے سامنے روندا رہ گیا. پتہ ہوں کوئی کہنا میری زندگی دی آخری رات ہے، آخری سانس ہے میرے، روندا رہ گیا اللہ میں تو بہت گناہ گار ہاں، میں تو ساری زندگی گناہ ہے لت پت گناہ ہے زندگی گزاری ہے. اللہ وہ بچی ایک رات تے گناہ تو ڈر دیے، میری ساری زندگی گزر گئی، میرا کیا بن سکتا، میرے کو تو معاف کر دے. اللہ پاک کو معافی منگتا رہ گیا سم گیا. موت آ گئی. اللہ جان دیان کہ یہ ظالم دا کہیں جنازہ ہی نہیں پڑھنا. یہ بد کردار آدمی، گناہ گار آدمی، اللہ نے فرشتہ کو بھیجا کہ وائن دے این دے دروازے تو لکھا ہو. اللہ تعالیٰ نے کفل دی بخشش فرما دی تھی. اللہ کو توبہ بہت پسند ہے. ایک بہت گناہ گار آدمی وسطی علاؤں کو جلا وطن کر دیتا، دفع تھی وجہ ساری وسطی نہ رہے، نہ عزت محفوظ ہے نہ مال محفوظ نہ لوگ محفوظ ہے. نہیں دیکھو وہ جنگل چلا گیا، بیمار تھی گیا، مرن لگ گیا. خیر ہوں اللہ نال کو گفتگو کی تھی. وقت پیغمبر موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کلیم میرا ایک دوست ساری زندگی گناہ گزری، نافرمانی گزری، مخلوق خدا تنگے، اللہ دی ذات آکھ دیے میرا ایک دوست فلاں جنگل دے اندر فوت تھی دا پہ یا فوت تھی گئے تو سچ چلے ونجو ان کو غسل دیو، ان دا کفن دیو، ان دا جنازہ پڑھاؤ، اعلان کر دیو جڑے جڑے لوگ دے جنازے شریک تھے سن خدا سارا دی بخشش کر دی. موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کر دیتا، مجمع کٹھا تھی دے نال چل پیا. اتھے جی ویلے ونجن تا وہ تو وہ بندہ ہے جڑا بد کردار ہے، گناہ گار ہے. اللہ دے سارے بندے کہہ ویلے کوئی بھی پچھتا کو آدمی تو کہیں دے پچھو لگ وے ان دے وچ ایک گناہ ڈٹھے سے، ان دے وچ ایک گناہ ڈٹھے سے. رات تو ایک دفعہ اللہ کو آکھو اللہ معاف کر رہے، خدا ان کو معاف کر. خدا کو ایک گل ذرا غور سے سنائے، اللہ کو جتنی بندے دی معافی پسند ہے کوئی عمل بھی اتنا پسند ہے. اللہ کو یہ پسند ہے کہ میرے بندے میرے کو اپنے گناہ دی معافی منگے. اللہ معاف نہیں کریں دا، گناہ کو نیکی نال بدل دیتے. اللہ خوش تھی نے جڑا گناہ دی اللہ کو معافی منگ دے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بندے آکھنے لگے تو بد کردار آدمی، گناہ گار آدمی، ان کو دیکھتے لوگ راضی کہہ نہیں تو اللہ دا دوست ہے. فرمایا میں کو تو اللہ دا حکم ہی ہوتا ہے، میں تو اللہ دا حکم پورا کرے سا. انہیں جنازہ پڑھایا، دفن کفن دا انتظام کیتا. واپسی کل تھی کہ آکھنے لگے اللہ میاں تیرے کام میں کو سمجھ نہیں آتے. موسیٰ علیہ السلام اللہ کو پوچھنے تھی حکمت آڑی وینے آن، حالانکہ کوئی پیغمبر نہیں اڑتا. اللہ دے لا ڈڑے اللہ میاں کیا مسئلہ ہے، تیرے بندے آدھے گندے تو آدھے چنگے، وہ آدھے بد کردار ہے، تو آدھے میرا دوست ہے. واہی نازل تھی کلیم میرے بندے بھی سچے ہیں، میں خدا بھی سچا. ایویں جی بندے آدھے پہن، لیکن موت ویلے سر نال 4 گالیں کی تھی. انہیں 4 گالیں دوتے سا کو اتنا پیار آئے اسا اندر نا فرمانا چو کٹ دے فرما بداریں چ لکھ دیتے تھے، اور دشمنوں دی لسٹ چو کٹ دے اپنے دوستوں دی لسٹ چ لکھ دیتے تھے. اگو فرمایا کلیم ہائی بخیل جا بندہ سخی نہ ہی، بس آپ دی بخشش منگتا رہ گئے. اگر یہ سارے جہان دی منگیا میں سارا کو معاف کر دے. تو کوئی نیکی تو کہہ نہیں، کوئی عمل تو کہہ نہیں.
کیا ایدی چیز خدا کو پسند آئی؟ فرمایا جلے مرن لگے 4 گالیں کیتی ہیں آخر اللہ میاں میں دنیا گناہ کرے نا لیکن بعد پچھتانا بھی ہم نفرت تھائی میں کر کھڑدا گناہ تھی ویندا بعد خوش رم تھیندا میں ادو تے پچھتانا ول کر کھڑدام ول گناہ تھیندے رہ گئے لیکن گناہ کو میں کو نفرت آئی دوجا میں کو نیک لوگوں نال بڑی محبت ہے وہ تیری عبادت کرنے تے کو راضی کرنے میں انہاں کو کرائی تکلیف نام پوچھندا انہاں نال محبت کرنا تریجا اللہ میاں میرے گناہ میرے بہوں ڈھیر ہیں حد کا نہیں میرے گناہ معاف کریں دے تیرا کوئی نقصان تھیندا ہوئے نا تو میں تیرا نقصان کر دے راضی کہیں میرے گناہ معاف کریں دے تیرا کوئی نقصان تھیندے تو میں تیرا نقصان کر دے راضی میں کو نہ کرما اگر تیرا کوئی نقصان نہیں تھیندا تو میری جان بھاگ بچ دی میں جنت ونجنا میرا کم بن دے تیرا گھاٹا ہی کوئی نہیں تھیندا تو مہربانی کر چا تو چوتھی گال ایک تو اللہ میاں یکے میں کو چھوڑ گئے گھر والے چھوڑ گئے رشتہ دار وسطی والے کوئی بھی کہہ نہیں کلا پیاں تو میں کو راہ بھی چھوڑے نے میں کھڑے وجہ تو اللہ پاک پھر میں نے نہیں بندے دیا یہ گالیں سگو ایڈیاں پسند آئی ہیں جو اساں دشمنوں دی لسٹ چو کٹ دے دوستوں دی لسٹ شمار کر دے اللہ کو یہ نیت کرو آج تو اللہ کو ناراض کرنے والے عمل کہاں بھی نہ کرے سو اور اللہ کو راضی کرنے والے عمل کرے سو خدا دی نافرمانی تو بچو اکھاں کو بچاؤ زبان کو بچاؤ موبائل تو جڑے غلط چیزیں ہیں انہاں کو بچو اور دوجا عید دی رات جاگو پیر امام شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سڈے مدرسے دے وڈے بزرگ ہیں چھن میں اعتکاف بیٹھا ہوں اور اللہ انہوں کو بہت جزائے خیر دے آکھن لگے کہ شاہ صاحب 9 رات گزر گئی نہ ایک رات بھائی گزر ویسے عید علی رات خدا دے گھر گزارو اے انعام گھنن دی رات ہے رحمت برکتاں دی رات ہے اللہ دی طرف انعام ملتا ہے اے رات تماشے دیکھن دی نہیں ڈرامے دیکھن دی نہیں دوستوں دے نال گپاں شپاں لاون واسطے نہیں اے رات خدا دی عبادت واسطے یہ رات عبادت کی نیت کرو کہ انشاءاللہ اے نہیں کہ اللہ دیکھے کہ میرے بندے رمضان ہے تو میرے گھر کو آباد کی تھی پہن رمضان کیا عید علی رات ہی خالی کر دی تیرے مسجد عید علی رات رونق ہر جا رونق لگی بھی ہے دکانہ دے رونق ہے گھر رہے رونق ہے اور مارکیٹ ہے رونق ہے عید جو ہے خدا دا گھر ویران تھیا خدا دے گھر کو ویران نہیں کرنا خدا دے گھر کو آباد کرنا ہے کوئی خوف کی گال نہیں اللہ جان دے جیڑا مسجد نال دل لائی کھڑے ایویں سمجھے میں خدا نال دل لائی کھڑا اللہ کو انہوں نال محبت ہے جنہوں کو خدا دے گھر نال حدیث پاک تا صاف الفاظ ہیں فرمایا جیڑے مسجد نال محبت کریں خدا انہاں نال محبت کرے تو کون عید علی رات جاگن دی کوشش کرے سی چلو ساری رات رہ جاگو کوشش تو کر گئے اللہ دے گھر کو خالی تو نہ چھوڑو اور بل فطرانہ بھی دو غریب لوگوں کو عید پڑھن تو پہلے تاکہ وہ بھی عید دیا خوشیاں گھر دے جتنے افراد ہیں سارا دے ہوتے فطرانہ ضروری ہے مسئلہ علماء کرام کو پوچھو اللہ ہمت دے نوے کپڑے پاؤ خوشبو لاؤ اشراق کی نماز نہیں پڑھنی عید الجہارہ اللہ نے معاف کر دیتی ہے اے جنت کوئی نماز کہنا ہو سی اے ویلا جنت ویلے دائے سویر علی نماز ہے اشراق کی نماز نفلی ہنڈوار عید پڑھن تک کوئی نماز کہنی بل دوست احباب نال رشتہ دار نال ملنا جلنا اے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ آپ سارا کو سارے گناہ تو بچن دی توفیق دے بہت سارے گناہ ایسے آگے ملوم نہیں تھیندا اکثر کرو نا کہ بیماری نہیں آدھی بندہ گھلدا ویندا مردا ویندا آدھن پتہ ہی نہیں چلتا کوئی ڈھیر سارے مرض ایسے آگے بندہ کو نہیں سمجھتا گناہ ہے غیبت کرنی بد نظری کرنی غلط گالیں سننیاں اے سارے ایسے گناہ ہیں چسکا ہے مزہ آدھے اور پتہ ہی نہیں چلتا نیکیاں برباد تھی ونی تو بچن دی کوشش کرو غیبت کو بچو چغلی کو بچو ظلم کو بچو بد نظری کو بچو غلط سڑن تو غلط بولن تو کون نیت کرے دی سارے کوشش کرے سو بھائی عید علی رات مسجد جو ہو سو نا بھائی گھر والا کوئی جگہ ہو آپ بھی جاگو اللہ مالی توفیق دو جزا اللہ عنہ